الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام لائق صد تکریم علماء کرام، واجب التکریم معزز و محترم سامعین و حاضرین، مسلک اہل حدیث نہ تو کسی تنظیم کا نام ہے، نہ کسی جماعت کا نام ہے، نہ کسی گروہ کا نام ہے، نہ کسی فرقے کا نام ہے، بلکہ یہ آسمان سے نازل شدہ ضابطۂ اخلاق کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے، جس کا منہج، جس کا نظریہ، جس کی فکر، جس کی دعوت قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنا ہے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کب سے ہے، اس کے ماننے والے کب سے ہیں؟ حضرات گرامی، جب سے قرآن و حدیث اس کائنات میں موجود ہیں، تب سے مسلک اہل حدیث کا وجود ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، تعلمنا العلم والعمل معه، کہ ہم نے دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ہم نے عمل کرنے کا طریقہ بھی سرور کونین سے سیکھا، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں جب جبریل امین ان آیات کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پکار اٹھتے ہیں، تم الوحی و تم العمل، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، وحی مکمل ہو گئی ہے، اور آج اس دین کے اوپر ہمارا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے جب سے قرآن و حدیث کائنات کے رب نے نازل کی ہے، تب سے
اہل حدیث کا وجود ہے۔ خطیب بغدادی شرف اصحاب الحدیث میں حدیث لے کے آئے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوجوانوں سے ملتے، جب تابعین سے ملاقات کرتے، خوش ہوتے اور انہیں فرمایا کرتے تھے، یار تیرے ساؤنڈ نو کی ہے بھائی، ساڑھی لائٹ تو نہ گھٹ کروں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے جن کا تعلق ہے، وہ جب تابعین سے نوجوانوں سے ملاقات کرتے تو انہیں کہا کرتے تھے انتم اہل الحدیث بعدنا، کہ آپ لوگ ہمارے بعد اہل حدیث ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ مولانا ابو سفیان سلفی حافظہ اللہ ورعا حافظ آصف ندیم صاحب کو یوں کہیں کہ میرے بعد اس مرکز کے خطیب آپ ہیں۔ اس سے دو چیزوں کا اس بات ہے، ایک اس چیز کا کہ ابو سفیان سلفی صاحب اس مرکز کے پہلے خطیب ہیں اور حافظ آصف ندیم صاحب ان کے بعد اس مرکز کے خطیب ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل حدیث تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب اہل حدیث کو دیکھتے، جب اہل حدیث سے ملاقات کرتے، ان کا عقیدہ، منہج، ان کی دعوت، عبادات، اخلاق، کردار، خوشی غمی کو دیکھتے تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میں جب اہل حدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ شرف، یہ عزت اس کائنات کے اندر اگر کائنات کے رب نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ اہل حدیث کو عطا کی ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ مسلک ہے جو اس کائنات میں واحد مسلک ہے، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، عبادات، معاملات، اخلاق اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے صحابہ اکرام کا تھا۔ ان لوگوں کے لیے میرٹ، معیار کائنات کے رب نے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، حصول جنت چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح محمد کے صحابہ لے کے آئے تھے۔ تیسری صدی کے مشہور عالم، فقیہ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب تعویل مختلف الحدیث میں باطل مذاہب، باطل فرق، باطل ادیان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خارجیوں کا، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، مرجئہ، ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اصحاب الحدیث کا شرف بیان کرتے ہیں، اصحاب الحدیث کا منہج بیان کرتے ہیں، اصحاب الحدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اہل حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ، مل جاؤ، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر
یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مسئلہ حق کا ہے جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی دعوت ہے۔ نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ شرق، نہ غرب، نہ دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں جہاں سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ طائفہ منصورہ ہے، یہ وہ جماعت حقہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعہ۔ اے لوگو، ایک گروہ، جماعت، ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات میری امت کے اندر ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ کائنات کا رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اس حدیث سے مراد کون سا طائفہ منصورہ ہے، کون سی جماعت حقہ ہے؟ اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو کہ احمد بن حنبل اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس کائنات کے اندر کون سی جماعت حقہ ہے۔ وقت نہیں ہے، سلفی صاحب نے وقت کی پابندی لگائی ہے، نہیں تو آپ کو بتاتا کہ ان باطل فرقوں، ان باطل مذاہب کا ہمارے اسلاف نے کس طرح مقابلہ کیا تھا، کس طرح جہم بن صفوان، واصل بن عطا، ابراہیم الخارجی، ابو طاہر کرامتی، ان سب کو ہمارے اسلاف نے کس طرح ان کی بے کنی کی تھی، ان کا راستہ روکا تھا۔ حضرات، آج بھی آپ کے پاکستان میں سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیت رضوان کی گستاخی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، ابو بکر کے ایمان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ذمہ دار اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں ہے تو کائنات کے رب کی قسم اس کائنات کے اندر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ایمان ابو بکر کے ذریعے حاصل ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان آپ کو جب بھی کائنات کے رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے بلائے گی، آؤ گے؟ ہاتھ بلند کرو، کھڑے ہو کر اسٹیج والے بھی وعدہ کریں جو جو صدیق کا ماننے والا ہے، فاروق کا ماننے والا ہے، عثمان کا ماننے والا ہے، وہ بیٹھا نہ رہے۔ رب عزت کو، سبا عزت کو پیغام دے دو کہ صحابہ محمد کے ماننے والے نوکر زندہ ہیں، تمہاری زبانوں کو کاٹ دیں گے،
کتی سے کھینچ لیں گے، شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔